اس کرتے کو سیتی جاتی اور روتی جاتی اور کہتی جاتی زینب میں نہ رہوں گی، جب بچہ رخصت آخر کے لیے آئے تو اپنے ہاتھوں سے اسے پہنا دینا، اور جب تیری مدینے واپسی ہو تو میری قبر پہ لا کے رکھ دینا۔ بہن نے اپنے ہاتھوں سے بھائی کو کرتا پہنایا۔ حسین نے ایک ایک بیوی کو دیکھا اور دیکھ کے کہنے لگے بیویوں، حسین صبح سے لے کے اب تک لاشیں اٹھا اٹھا کے تھک چکا ہے، اب سب کو فردن فردن الگ سے سلام نہیں کر سکتا، تم قطاریں باندھ کے کھڑی ہو جاؤ، حسین تمہیں سلام کرتا ہوا نکل جائے۔ بیویوں نے سزے بنائی، حسین نے ہاتھ اٹھایا، یا زینب، یا رقیہ، یا ام کلثوم، یا سکینہ، یا سکینہ، علیکن من السلام، تم سب پر میرا آخری سلام ہو۔ یہ کہہ کے حسین خیمے کے دروازے پہ آ کے رک گئے، اشاروں سے فضا کو بلایا، میری ماں کی کنیز فضا میرے پاس آ۔ فضا قریب آئی، کہنے لگے فضا میں کون ہوں؟ کہا حسین تو میرے امام ہو۔ کہا فضا میں کون ہوں؟ کہا حسین تو میں اپنے بچوں کی طرح پالا ہے۔ کہا فضا کچھ کہوں گا تو مانو گی؟ کہا حسین کیسے نہیں مانوں گی؟ کہا فضا میں میدان جا رہا ہوں، اب زندہ پلٹ کے نہیں آؤں گا، میرے مرنے کے بعد میری سکینہ کا خیال رکھنا۔ آخری جملے سننا، میرے مرنے کے بعد میری سکینہ کا خیال رکھنا۔ یہ کہہ کے خیمے سے باہر آئے، آواز دی، ایکم تقدم جوادی، ہے کوئی میرے ذوالجناح کا لانے والا؟ اب اکبر نہیں ہے، عباس نہیں ہے، قاسم نہیں ہے، اکیلا حسین آواز دے رہا ہے کوئی میرے ذوالجناح کا لانے والا؟ راوی کہتا ہے کہ ایک مرتبہ خیمے کا پردہ اٹھا، زینب آستینوں کو چڑھاتی ہوئی باہر آ گئی۔ بھائی جب تک بہن زندہ ہے تو اکیلا سوار نہیں ہوگا، بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ۔ بھائی جب تک بہن زندہ ہے تو اکیلا سوار نہیں ہوگا۔ بہن نے بھائی کو سوار کرایا، 2 قدم چلے تھے حسین، آواز دی زینب بھائی رک جاؤ، بھائی رک جاؤ۔ کہا بہن کیا بات ہو گئی؟ کہا بھائی ذوالجناح سے نیچے اترو۔ حسین ذوالجناح سے نیچے اترے، کہا بھائی میرے قریب آؤ۔ حسین زینب کے قریب گئے، جملہ سنو گے، رو کر کہنے لگی بھائی اماں نے وصیت کی تھی کہ جب بچہ میدان جانے لگے تو اس کے گلے کا بوسہ لے لینا، اماں کی وصیت پوری کرنی ہے۔ حسین رو کر کہنے لگے بہن پھر میں بھی اماں کی وصیت پوری کر دوں، ذرا بازوؤں سے کپڑے ہٹانا۔ آخری جملے، بہن نے بھائی کا گلا چوما، بھائی نے بہن کے بازوؤں کا بوسہ لیا۔ حسین ذوالجناح پہ سوار ہوئے، ایڑ لگائی، کوئی نے چلنے سے انکار کیا۔ ٹوٹا ہوا دل ہے نا حسین کا، ذوالجناح کی گردن میں باہر ڈال دی، کہنے لگے ذوالجناح میرا اکبر میرا ساتھ چھوڑ گیا، میرا عباس میرا ساتھ چھوڑ گیا، میرا قاسم میرا ساتھ چھوڑ گیا، اب آخری وقتوں میں تو بھی حسین کا ساتھ چھوڑنا چاہتا ہے۔ اتنے میں حسین کے کانوں میں ایک بچی کی سسکیوں کی آواز آئی، ذوالجناح میرے بابا کو مقتل نہ لے جا، ذوالجناح میرے بابا کو مقتل نہ لے جا۔ آخری جملہ سننا، حسین ذوالجناح سے اترے، سکینہ کو گود میں لیا، کہنے لگے بیٹی اولاد والے ہو نا، اولاد والے، جملہ سنو گے، کہنے لگے بیٹی تجھے معلوم ہے تیری پیدائش کا سبب کیا ہے؟ کہا نہیں بابا۔ کہا بیٹی سن، میں نے اپنے نماز شب کی دعاؤں میں اپنے اللہ سے دعا مانگی کہ پروردگارا مجھے ایک پیاری سی بچی دے دے جسے میں بہت پیار کروں، جسے میں بہت چاہوں، اور میرے مرنے کے بعد وہ تماچے کھائے میں صبر کروں، اس کے گوشے والے نوچے جائے میں صبر کروں۔ سکینہ تو اس دعا کے بعد پیدا ہوئی ہے۔ بچی نے ننھے ننھے ہاتھ جوڑے، جملہ سنو گے، کہنے بابا تھوڑی دیر کے لیے رک جاؤ، بابا تھوڑی دیر کے لیے رک جاؤ۔ کہنے لگے حسین بیٹی دعینی لعلی آتیک بالماء، سکینہ مجھے چھوڑو، شاید میں تمہارے لیے پانی لے کر آؤں، شاید میں تیرے لیے پانی لے کر آؤں۔ بچی نے دونوں ہاتھوں سے مضبوطی سے باپ کو تھام لیا، کہا بابا چچا عباس بھی تو یہی کہہ کے گئے تھے، اب تک واپس نہیں آئے۔ ایک جملہ سنو، حسین رونے لگے، کہا بیٹی میرے مقدر میں شہادت ہے، تیرے مقدر میں یتیمی ہے، ہاتھ جوڑ لیے، کہا بابا یہ یتیم کسے کہتے ہیں؟ کہا بیٹے یتیم اسے کہتے ہیں جس کا باپ مر جائے، کہا بابا
کی جنگ دیکھو، اب پیاسے کی جنگ دیکھو، لوگ دور دور بھاگتے گئے، اتنے